عشاء کے وقت میں جو نماز ہوتی ہے اس میں رکعتیں کتنی ہیں اور فرض کی رکعتوں میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ ہم یہاں کھڑے ہو کر آرام سے اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، غیبت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا ایک غیبت کرنے والا انسان اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تو سونگنے کے لیے نہیں دی جائے غیبت کرنے والے انسان کے لیے۔ مزے میں چل رہی ہے زندگی، گزر رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہے، جھوٹ بولا بولے نا پورے کام کو برا۔ جب بیٹھ گئے چوراہے پر فلاں بھی ایسے تھے، فلاں بھی ایسے تھے، میں نے نماز بھی پڑھی، یہ پتہ نہیں ہے پورے ہفتے سے نماز غائب۔ لیکن وہاں پوچھے گا یار امام صاحب نے آپ کو بہت اچھا پہنا تھا جب وہاں کا، پتہ نہیں کیوں پہنا تھا۔ یہ چیز ہے، برائی بھلائی دیکھا اب انتہا تک پہنچ گئی۔ یہ اگر کوئی اچھا کپڑا پہن کے نکل جائے آپ دیکھیے، ارے کمائی بھی تو ایسی ہے 2 نمبر کی، کہہ دیا جھوٹ بولے گا احساس نہیں ہوا۔ اگر کوئی اچھا لباس پہن کے نکل گیا، یہ صحیح کھانا کھا جا رہا ہے، کل سے وہ بن گیا، یہ کل سے کوئی 2 نمبر کا پیسہ تجھے معلوم 2 نمبر کا ہے یا 3 نمبر کا ہے، کیوں چوراہے پر بیٹھ کر کسی کی چگلی کر رہا ہے؟ بلکہ یہ کہ جیسے میرے مسلمان بھائی کو اللہ نے دولت دی ہے، اے مولا اسی کے صدقے میں تو مجھے بھی دولت عطا فرما دے اور ہماری حفاظت فرما دے۔ تو چل رہی ہے، اگر یہ بیٹھا ہوا تو نکل گیا تو برائی کرے گا، چگلی کرے گا، غیبت کرے گا، اور مسئلہ پتا ہے کون سا پوچھے گا؟ یہ کبھی نہیں پوچھا کہ ہمیں وضو کیسے کرنا چاہیے، چلو وضو یاد ہو گیا تو یہ نہیں پوچھا ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے، تو یہ پوچھے گا حضرت عالم صاحب بولے ہاں، بولے بتا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ ارے یہ نماز میں آ نہیں موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام پڑھایا سب کسی نے تم نے نماز میں؟ تو یہ چیز ہے۔ جب پوچھے گا یہ نبی میں یہ بتاؤ عالم صاحب کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی تھی وہ کیا مرتبہ چلائی تھی؟ ارے کیا تو بھی چلا گا 100 مرتبہ؟ تو 1 کی 2 مرتبہ چلا دے؟ تو یہ سوال، یہ باتیں ہوتی ہیں ایسا۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی انسان کی ٹن بٹن کم ہوتی جا رہی ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنی عبادتوں کا خیال رکھنا چاہیے، نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے لوگ ایک بات اور آئی کہ انسان ہی سمجھتا ہے کہ ماں زیادہ خیال کرتی، باپ کم خیال کرتا ہے، باپ کم خیال کرتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو ماں سینے سے لگا لیتی ہے، بھائی بھائی کو سینے سے لگاتا ہے، لیکن یا کوئی خوشی کا موقع ہو تو ماں بھی کیا سینے سے لگاتی ہے یا چوملیاں کرتی ہے، بھائی بھی سینے سے لگاتا ہے، لیکن باپ دور کھڑے ہو کر اس خوشی کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے، وہ دکھاتا نہیں ہے۔ کوئی غم ہے تو دکھا نہیں پاتا ہے، کوئی پریشانی ہے باپ اولاد سے نہیں کہہ پاتا ہے کہ مجھے یہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن محسوس کرتا ہے۔ جتنے باپ کو درد ہوتا ہے، ارے تم نے دیکھا نہیں باپ کے پیروں میں چپل اگر ٹوٹ جائے گی کہا جائے گا بھائی نئی چپل پہنو، تمہارے بچے اچھے کپڑے پہنے، انہوں نے کہا بچے پڑھ جائے، بچے اچھے لباس پہن لے، اس سے زیادہ سب سے زیادہ یہی میرے لیے اچھا ہے۔ تو ماں باپ دونوں اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اتنا ہی گناہ ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا، ایک بچھو ایسا قبر میں چھوڑا جائے گا، اگر وہ ڈس لے تو 70 گز زمین میں گھس جائے گا۔ اور مذاق میں بھی گالی دینا، مذاق میں بھی یا کہیں تو بغیر گالی سے بات ہی نہیں ہوتی ہے، اگر چچیرے بھائی کو بلایا تو گالی، تو یہ جو بتایا کہ اگر مذاق میں بھی کسی نے 1 مرتبہ گالی دے دیا تو اس کے قبر میں ایسا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا کہ جو 1 بار ڈسے گا تو کئی سال تک اس کے جسم میں کیا زہر دوڑتا رہے گا۔ مذاق میں بھی آپ کہتے ہیں میں مذاق ہنسی میں کیا دیا تھا اور میں ہنسی میں جھوٹ بول گیا تھا، مذاق میں ہنسی میں، یہ آپ جانتے ہیں غیبت چگلی مذاق میں ہو۔ اور سب سے خاص بات، کسی مومن بھائی کی کبھی چگلی مت کرو۔ میرے بھائی اس بات پر آ جاؤ، کبھی مسلمان بھائی کی
کبھی مومن بھائی اگر اللہ نے اسے دیا ہے اچھی بات ہے، اللہ نے جسے تم 30 لاکھ رکھا ہے، بلکہ تم دعا کرو اپنے لیے، تو دوسرے کے لیے کہہ کر اپنے اوپر کیوں گناہ لا رہے ہو؟ ایک تو ہم ویسی نماز نہیں پڑھتے، ایک تو ویسی ہم جمعہ پڑھا کرتے ہیں اوپر سے، اور بیچ میں گناہ مول لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے توبہ کرو، آج توبہ کرو اس سے میرے بھائی۔ یہ بہت کوئی پتہ نہیں انسان کب دنیا سے چلا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، اسی لیے ہمارا وقت اللہ کے کیا جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہو، خوف الہی سے توبہ کرو۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کیا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔